مسلم لیگ نون کے کوئی 5 کے اراکین جو ہیں وہ مسنگ ہیں، حکومت کے پاس اپنے نمبر پورے نہیں ہیں۔ دوسرا یہ بتائیے گا کہ اس دوران خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے عدم اعتماد کی جو ہے وہ موو کیا جا سکتا ہے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف، چیئرمین سینٹ کے خلاف یا اسپیکر کے خلاف، تو ایسی ہے کوئی کارروائی؟ بہت شکریہ جی۔ پہلی بات آپ نے کی نمبر پورے ہونے کی، جس ایم این اے یا سینیٹر میں غیرت ہوگی وہ ان غلیظ ترامیم میں نہیں بیٹھے گا۔ یہ پاکستان کو توڑنے والی ترامیم ہے۔ جو آدمی ان ترامیم میں بیٹھے گا ان کو جو ہسٹری میں جو انشاءاللہ آگے ہوگا، عوام جو ان کا حال کرے گی، پہلے تو غربت سے لوگوں کو مار دیا، اب زیادتی سے، ظلم سے، فسطائیت سے مارنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جو بلوچستان میں، جو پاٹا فاٹا میں، جو نارتھ سندھ میں، جو سدرن پنجاب میں ہوتا تھا، اب یہ چاہتے کہ پورے پاکستان میں فسطائیت ہو۔ جو ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ کر رہے ہیں، جو عمر چیمہ کے ساتھ کر رہے ہیں، جو خان صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں، جو خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ کر رہے ہیں، دے وانٹ کہ اس پہ لیگل کور آ جائے، وہ ہم ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ رہی پی ٹی آئی کے نمبرز کی بات، پی ٹی آئی کے نمبرز کبھی بھی یہ لوگ نہیں کمپلیٹ کر پائیں گے۔ مولانا صاحب کا آپ نے پوچھا نہیں، میں ویسے ہی بتا دیتی ہوں، بہت شاطر سیاستدان ہے، وہ کبھی بھی اپنی پارٹی کو اس گن میں نہیں حصہ لینے دے گا۔ حکومتی رہنما آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں کچھ؟ میں تو جی کور کمیٹی، پولیٹیکل کمیٹی میں نہیں ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا کون کس سے رابطے میں۔ مجھے اتنا پتا ہے کہ ہمارے جتنے ایم این ایز ہیں الحمدللہ سب سیف ہیں، سب پروٹیکٹڈ ہیں، اور ان کو تو جتنا یہ لوگ ٹارچر کر رہے ہیں، 2 خواتین ہماری ایم این ایز کو، زرتاج کو تو جیل میں لے گئے تھے، ایک ہماری ایم این اے بیچاری فیملی وے میں ہے، اس کے پیچھے پہنچ گئے لاجز میں کہ جی پی ایم آپ سے ملنا چاہ رہا ہے، پی ایم آفس سے میں آیا ہوں، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، ہمیں کیا پتا۔ دوسری ہماری ایم این اے ہے، ان کے والد صاحب کا انٹسٹائنس کا آپریشن ہوا، ہسپتال سے اٹھا کے تھانے میں لے گئے کہ بیٹی سے کہو کہ خان کو ووٹ نہیں دے گی، بلاول کو دے گی۔ کیوں دے گی بلاول کو وہ ووٹ؟ یہ اتنے غیرت سے فارغ لوگ ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ایک پاکستان ہے اور یہ ان کے ہاتھ میں آتا رہے، بس یہ 1% جو لوگ ہیں پاکستان کے مالدار، یہ کھاتے رہیں اور غریب لٹتا رہے۔ اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ علی امین خبریں چل رہی ہیں کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، تو خان صاحب سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہو رہا، یہ کون خبریں دے رہے ہیں اندر کی جیل کی؟ دیکھیں یہ ہماری فکریں ہیں، یہ ہماری تشویش ہے۔ آپ کیوں ایک آدمی کو غیر آئینی طریقے سے سزا دے رہے ہو؟ اس نے کیا ہے؟ وہ تو جیل میں 1.5 سال سے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ فیملی کو نہیں ملنے دے رہے ہو، بہنوں کو بھی اٹھا کے لے گئے، آپ ڈاکٹرز کو بھی نہیں ملنے دے رہے۔ اگر آپ نے کچھ چھپانا نہیں ہے تو ڈاکٹرز کو ملنے دینا، وکیل سے کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ یہ تشویش، اللہ کرے کہ خان صاحب کو کچھ بھی نہ ہوا، لیکن ہمارا تو مطالبہ ہے کہ آپ نے آئین ابھی سے سسپینڈ کر دی ہے۔ بلاول اور یہ شہباز شریف جو لے کے آ رہے ہیں امینڈمنٹس، بیسکلی تو آئین کو سسپینڈ کرنا ہے نا، پاکستان کو سسپینڈ کرنا ہے، تاکہ یہ کچھ نہ کچھ 1-2 سال نکال لیں، جتنی چوریاں مزید کرنی ہیں کر لیں۔ خان صاحب کے ساتھ یہ کس قاعدے، کس قانون، کس ضابطے کے تحت انہوں نے ان کو انڈر گراؤنڈ کر دیا ہے؟ کس سے پوچھ کے؟ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے۔ یہ لوگ بیچ کے تھک کے ہم پہ بھٹو کی قربانیاں، اب ان کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں۔ اس وقت بچے یاد رکھیں، جو خان صاحب کو ایک پینسل کے قریب بھی تکلیف دے گا نا، اس وطن کو تیلی لگانے کے مترادف ہے۔ ادھر پی ٹی ایم پہ اٹیک کیا، ادھر خان کی بہنوں پہ اٹیک کیا، ادھر زرتاج کو لے گئے، ہمارے ایم این ایس کو اسمبلی سے لے گئے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ کیا انہوں نے اس ملک میں چھوڑا ہے جس کو عزت یا وقار رہ گئی؟ اچھا یہ بتائیے گا کہ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ مجھے اچھے فیصلے کا انتظار رہے گا، اور رؤوف حسن بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اچھے حالات آنے والے ہیں، تو کس سے امید ہے آپ لوگوں کو؟ ہم ہی خود کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ عوام جو ہے نا، اب پی ٹی آئی اور خان کی کال پہ نہیں، یہ اپنی کال پہ نکل رہی ہے۔ سارا پاکستان اس وقت مفلوج ہو چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو گندی ترامیم آ رہی ہیں، اس میں ایک ترمیم یہ بھی ہے، 2 ترمیمیں اکٹھی۔ آپ کے جتنے بنیادی انسانی حقوق، سانس لینے کا حق، گھر خریدنے کا حق، عزت سے اپنی 4 دیواری میں رہنے کا حق، بیوی بچے رشتے رکھنے کا حق، یہ آئین سے یہ پورا سلب کر کے آپ کے گھر میں گھسنے کے اپنے حقوق پکے کر رہے ہیں۔ میری اور اس کی لڑائی ہوگی، اور یہ تیسرا بندہ آئے گا کہ جی یہ تو دونوں نیشنل سیکیورٹی کے خلاف ہے، ہمیں کسی کال کوٹری میں پھینک دیں گے 25 سال کے لیے، اور آپ ہماری زمینیں لے جانا، بات ہی ختم۔ نہ ہمارا کوئی وکیل آئے گا۔ آرٹیکل 199 199 جو ہے آئین کا، جس میں ہیبیس کارپس کی اجازت ہے، یعنی بندہ کوئی غائب ہو اس کو اٹھا لاؤ، جس طرح بلوچستان میں ہزاروں سال سے لوگ غائب ہو جاتے ہیں، پھر سارے پاکستان کے ساتھ اٹھائیں گے۔ ہمیں بھی اٹھایا تھا، شہریار کو بھی اٹھایا تھا، اب خان کی بہنوں کو اٹھا لیا۔ انہوں نے کیا کیا تھا خان کی بہنوں نے؟ نہ بندوق، نہ ڈنڈا، نہ گاڑی کی چابی، نہ بٹوا، نہ ٹیلی فون۔ کس کھاتے میں آپ کو ریمانڈ کیے جا رہے ہیں؟ اب ان کو اٹیالہ لے گئے صرف اس لیے کہ وہ عمران خان کی بہنیں ہیں۔ لیکن اگر ان کو لگتا ہے، ان جاہلوں کو، ان میٹرک فیلوں کو، کہ یہ اب اس جو ایک چل چکی ہے ریولوشن وہ ڈیفیٹ ہوگی، وہ کبھی نہیں ہوگی۔ ملک کا بچہ عمران خان کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ کھڑا ہے، ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ جتنے یہ اریسٹ کریں گے اس سے 10 دفعہ ہم زیادہ گھروں سے نکالیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 1000 کیا 10,000 ورکر اٹھا لیں، ہم 20,000 لے کے آئیں گے۔ تھینک یو۔ میڈم